تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 45۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر چاہتا تو بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا، پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل۔ سورہ فرقان آیت نمبر 45 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو؟ ان آیات میں قدرت کاملہ کے ان کرشموں کو بیان فرمایا جا رہا ہے جو انسان کے لیے سراپا لطف و رحمت ہیں۔ اگر قدرت فیاضی اور دریا دلی سے ان کو آشکارا نہ کرتی تو انسان کی آفاقی فتوحات کا تو ذکر ہی کیا، اس کا وجود تک بھی فنا ہو جاتا۔ اگر آفتاب کے طلوع و غروب کا موجودہ نظام نہ ہوتا بلکہ ہمیشہ رات ہی رہتی تو انسانی زندگی تو کجا، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے امکانات بھی ختم ہو جاتے۔ اگر سورج کبھی غروب ہی نہ ہوتا تو اس کی کرنوں کی تمازت قوت رویدگی کو جلا کر رکھ دیتی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو سایہ صبح کے وقت ہوتا ہے اسے ظل کہتے ہیں، اور دوپہر کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اسے فے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہر چیز سائے میں لپٹی ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے وہ سایہ بھی سمٹنے لگتا ہے۔ خوب غور کرو، جس طرح یہ سایہ فانی ہے اسی طرح تمہاری زندگی اور اس کا یہ جاہ و جلال بھی فانی ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مانا کفر و شرک کا سایہ بہت پھیلا ہوا ہے اور باطل کی تاریکیوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن اب آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا، تھوڑی دیر انتظار کرو پھر دیکھو گے کہ نور ہدایت کیسے پھیلتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 45 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل۔ اہل معرفت نے آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ سائے سے مراد فطرت کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا درمیانی زمانہ۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھرا اور ظلمت کدہ عالم کو بقعہ نور بنایا، اور اگر یہ سورج طلوع نہ ہوتا تو ساری مخلوق غفلت کی تاریکی میں عمریں گزار دیتی اور نور حق کی کوئی تجلی انہیں فیض یاب نہ کرتی۔ یہ آفتاب محمدی کی فیاضیاں ہیں جن کے باعث دل کی آنکھوں کو نور توحید دیکھنا نصیب ہوا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 46۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ ترجمہ: پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ یہاں اس امر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری تبدیلیاں تدریجی طور پر وقوع پذیر ہوں، ورنہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے موسموں کے تغیر پر غور کیا؟ کس طرح آہستہ آہستہ سردیاں گرمیوں میں اور گرمیاں سردیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر سخت گرمی کے فوراً بعد سخت سردی شروع ہو جائے تو اس کے اثرات کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ قدرت ہر کام میں تدریج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں اس کی حکمت کے سینکڑوں جلوے نظر آتے ہیں۔ یوں ہی کفر کی ظلمت دھیرے دھیرے چھٹے گی اور ہدایت کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 47۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث راحت، اور بنایا ہے دن کو طلب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت۔ سورہ فرقان آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ 8 پہروں کو رات دن میں تقسیم کرنے کے جو فوائد ہیں ان کا ذکر کر کے لوگوں کو اس احسان عظیم پر شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ترجمہ: اور وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ اپنے ایک اور احسان عظیم کا ذکر فرمایا اور اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جس طرح ظاہری قحط سالی کو ہم رحمت کا مینہ برسا کر دور کرتے ہیں، اور جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں چند دنوں کے بعد شاداب کھیت
لہلہاتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہم روحانی خشک سالی کے بعد رسالت کا ابر رحمت بھیجتے ہیں جو برستا ہے تو گلشن انسانیت میں بہار آ جاتی ہے، کئی پیاسی روحیں اس سے شراب ہوتی ہیں، کتنے آلودہ دامن اس کے چھینٹوں سے دھل کر پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ مطلع حیات پر قرآن و حامل قرآن کی صورت میں پھر وہی ابر رحمت گھر کر آیا ہے، اس کی گنگھور گٹائیں اب برسا چاہتی ہیں۔ اے تشنہ لبو ہوشیار، اے آلودہ نفسو خبردار، یہ سعید لمحے غفلت میں برباد نہ ہو جائیں، یہ لیلۃ القدر سوتے میں ہی نہ بیت جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 49۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ ترجمہ: تاکہ ہم زندہ کر دیں اس پانی سے کسی غیر آباد شہر کو، اور ہم پلائیں یہ پانی اپنی مخلوق سے کثیر التعداد مویشیوں اور انسانوں کو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 50۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور ہم بانٹتے رہتے ہیں بارش کو لوگوں کے درمیان تاکہ وہ غور و فکر کریں، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ وہ ناشکر گزار بنیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 51۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں علیحدہ علیحدہ نبی بھیج دیتے، لیکن حکمت کا بھی یہ تقاضا نہیں۔ انسانیت کے بکھرے ہوئے شرازے کو یکجا کرنے کا موزوں وقت اب آ پہنچا ہے۔ بہت سی امتوں کی نہیں، اب ایک امت کی ضرورت ہے جو حق کی امین بنائی جائے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ساری اقوام عالم کا ایک ہی ہادی ہو۔ اب رات گزر گئی جبکہ ہر گھر میں الگ الگ چراغ جلائے جاتے تھے، اب دن طلوع ہو گیا ہے۔ اب آفتاب محمدی شرق و غرب، نشیب و فراز، دور و نزدیک سب کو منور کر دے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: بس کافروں کی پیروی نہ کرو اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کرو ان کا قرآن کی دلیلوں سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ جہاد کی وضاحت سورہ حج کی آخری آیت کے ضمن میں ہو چکی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں یعنی سخت جہاد کرو، دل سے، زبان سے، تلوار سے اور نیزے سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 53۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ملا دیا ہے دو دریاؤں کو، یہ ایک بہت شیریں ہے اور یہ دوسرا سخت کھاری، اور بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان آڑ اور مضبوط رکاوٹ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ قدرت خداوندی کے ایک اور حیران کن کرشمے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پانی دو قسم کے ہیں، میٹھے، خوش ذائقہ اور تلخ اور نمکین، لیکن ہر پانی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان کو الگ الگ رکھنے کے لیے قدرت نے رکاوٹیں قائم کر دی ہیں تاکہ یہ باہم مل نہ سکیں۔ یہ رکاوٹیں کبھی تو اتنی لطیف اور غیر محسوس ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک جگہ نلکا لگایا گیا تو پانی میٹھا نکلا، پھر چند فٹ کے فاصلے پر دوسرا نلکا لگایا گیا تو پانی کھارا نکلا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیوار کے اندر والا پانی میٹھا اور باہر والا کھاری۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ بات ہے کہ سمندر میں جب مد ہوتا ہے تو سمندر کا آب شور دور تک خشکی کے دریاؤں، ندی نالوں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن بئیں ہما وہ ان کے میٹھے پانی کے ساتھ مختلط نہیں ہوتا، اور جزر کے وقت وہی آب شور واپس ہو جاتا ہے، اور ان دریاؤں کا میٹھا پانی حسب سابق رواں رہتا ہے، اور اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دریائے نیل جب بحر روم میں جا کر گرتا ہے تو کئی میلوں تک اس کا پانی سمندر میں جوں کا توں چلا جاتا ہے، نہ اس کی رنگت بدلتی ہے اور نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ امر ہے کہ کھارے کڑوے سمندر کے وسط میں پانی کے ایسے ذخیرے دریافت ہوئے ہیں جن کا پانی بالکل میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں
اس کی تصدیق تفہیم القرآن کے مندرجہ ذیل اقتباس سے بھی ہوتی ہے۔ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس کاتب رومی اپنی کتاب مرآت الممالک میں جو 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداً وہ بھی خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی۔ بعد میں زہران کے پاس کنویں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا گیا۔ اب غور فرمائیے وہ کس کی طاقت ہے جو زیر زمین میٹھے پانی کے ذخیروں کو کڑوے پانی سے الگ رکھتی ہے، جو حالت مد میں سمندر کے کڑوے پانی کی موجوں کو میٹھے پانی پر چڑھ آنے کے باوجود ملنے نہیں دیتی۔ وہ کس کی صفت ہے جس نے سمندروں میں میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس کی حکمت کے کرشمے آپ کو جگہ جگہ اس کی عظمت و کبریائی کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ میٹھے پانی سے مراد حق ہے اور کڑوے و کھاری پانی سے مراد باطل ہے۔ باطل اپنی ساری کثرت اور شوکت کے باوجود حق کو مٹا نہیں سکتا۔ گمراہی کے گپ اندھیروں میں بھی ہدایت کے چراغ ضرور فروزہ رہیں گے۔ ان طوفانوں اور اندھیروں کے باوجود حق کا علم لہراتا ہی رہے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 54۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا انسان کو پانی کی بوند سے اور بنا دیا اسے خاندان والا اور سسرال والا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اب تک توحید کے آفاقی دلائل و بینات کا ذکر ہوتا رہا، جو ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کرتے ہیں تو دوسری طرف انسان کے لیے اس کی رحمت عامہ کے ناقابل انکار شواہد ہیں۔ اب انفسی دلائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو انسان کی اپنی ذات میں موجود ہیں۔ پہلے بتایا کہ اے اپنی طلعت زیبا رخسار، گلگوں اور قامت بلند پر اترانے والے، ذرا دیکھ ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، کہاں وہ قطرہ آب اور کہاں یہ تیرا حسین و جمیل سراپا۔ یہ تبدیلی اور یہ تدریجی ارتقاء کس کی حکمت کاملہ کی شہادت دے رہا ہے؟ ذرا مزید غور کرو، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صنف ہی مرد یا عورت پیدا ہی نہیں کی بلکہ دونوں کو پیدا فرمایا۔ دونوں کے ظاہری اعضاء میں واضح اختلاف ہے، ان کے ذہنی رجحات اور قلبی احساسات و جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس بین تفاوت کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لیے جزو لا ینفک ہیں۔ مرد اپنی ساری قوتوں کے باوجود نامکمل ہے، عورت اپنی تمام تر لطافتوں کے باوجود ادھوری ہے۔ دونوں مل کر ایک مکمل وحدت بنتے ہیں۔ یہ وحدت بانج نہیں بلکہ کثیر التعداد وحدتوں کا سرچشمہ ہے۔ ان کے ہاں بچیاں بھی ہوں گی اور بچے بھی، کسی کے یہ سسرال بنیں گے اور کوئی ان کے بچوں کے سسرال ہوں گے، باہمی رشتے ہوں گے، قرابتیں بڑھیں گی۔ اس طرح ایک انسانی معاشرہ مارز وجود میں آئے گا جس کا ہر فرد دوسرے افراد سے محبت و پیار، شفقت و احترام کے رشتوں سے بندھا ہوا ہوگا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا فرما کر اپنے قادر مطلق ہونے کی تصدیق فرما دی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 55۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ ترجمہ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ ان آفاقی اور انفسی آیات بینات کے بیان کے بعد اب ان لوگوں کی حماقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ ظہیراً کا معنی معین اور مددگار بھی لیا گیا ہے، اس کا دوسرا معنی ذلیل بھی کیا گیا ہے، یعنی وہ چیز جسے پسے پشت پھینک دیا جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 56۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس خیر خواہی پر کچھ اجرت، مگر میری اجرت یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ اجر مستثنی منہ ہے، من شاء مستثنی ہے،
یعنی میں اشاعت دین میں جو شب و روز مصروف ہوں، تمہارے طعنے سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کرتا ہوں، تمہاری گالیاں سن کر دعائیں دیتا ہوں، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کروں گا۔ میرا اجر یہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ حق قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ حق قبول کر لیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی کیا پیاری دل نواز تفسیر اس آیت نے فرما دی، یعنی تمہارا حق قبول کر لینا، تمہارا راہ ہدایت پر گامزن ہو جانا، ہر طرف سے منہ موڑ کر تمہارا طالب مولا بن جانا ہی میری ان ساری جانکاہیوں، جاں فشانیوں، دل گدازیوں اور مشقتوں کا بہترین صلہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الرؤوف الرحیم وسلم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اے مصطفیٰ، آپ بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اگر ان کافروں کو اپنی تعداد کی کثرت، اپنے وسائل کی بہتات اور اپنے دوستوں کی امداد پر بھروسہ ہے تو کیا ہوا؟ یہ سب فانی ہیں، ان میں کسی چیز کو بقا نہیں۔ اے حبیب، آپ اپنے رب کریم پر بھروسہ کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کا معین اور مددگار وہ ہوتا ہے، فتح و نصرت اسی کے قدم چومتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 59۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ ترجمہ: جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر جیسے اس کی شان ہے، وہ رحمان ہے، سو پوچھ اس کے بارے میں کسی واقف حال سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے تاکہ جو اس پر توکل کرے اسے مخالف کی قوت و سطوت ہراساں نہ کر سکے۔ اس آیت کی توضیح پہلے کئی بار گزر چکی ہے۔ علامہ عثمانی اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو، یہ جاہل مشرک اسے کیا جانے؟ اپنی شؤون و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے، لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے۔ خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 60۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو، وہ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور وہ زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ تھی، لہٰذا سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الرحمن کا اسم مبارک اہل عرب میں معروف نہ تھا، اس لیے جب انہیں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ بدکے اور ان کا جذبہ منافرت اور بڑھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کافرانہ سرکشی کے باعث یہ کیا ہو۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 3واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔